شاعروں کو کشمکش میں ہوں، تذبذب میں ہوں کہ کاش میرا مقدر ناکام ہو گیا تو میں گھر پہ جا کے اپنی بیوی کو کیا منہ دکھاؤں گا، لیکن توقع ہے کہ آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے، میرے اشعار کو سنیں گے۔ میں یہ عرض کروں گا آپ سے کہ اگر شعر اچھا لگتا ہے تو آپ سنیں خاموشی کے ساتھ، اور داد دے دیں اگر جی میں آ جائے تو۔ جناب ایسی بات ہے کہ اگر اچھا نہ بھی لگے پھر بھی ہم سنیں۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل جناب کی نعت شریف سن کے ذہن پر ایک ایسا مذہبی رنگ چھایا ہے کہ میں بھی کچھ مذہبی یعنی نعت شریف کے اشعار پیش کر سکتا اور اتنی شاندار نظم آپ نے ارشاد فرمائی تھی، اس کے بعد تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے نعت کہنے کا کوئی حق ہی نہیں تھا، لیکن نعت بہرحال نعت ہے، اور نعت کا سیدھا سلسلہ رسول اللہ سے ملتا ہے، اور رسول اللہ سے جو سلسلہ ملتا ہے وہ یقینی طور پر قابل حوصلہ افزائی ہوتا ہے۔ تو آپ حوصلہ افزائی فرمائیں۔ نعت عرض کر رہا ہوں، چند 5 مصروں کا بند ہے، چند مصرے ہیں، چند بند ہیں، اور کوشش کی ہے ادنا سی، اپنی جہالت کا اعتراف کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف فرمائیں آپ۔ عرض کر رہا ہوں پہلا بند، ملاحظہ فرمائیے گا کہ جن کو انوار ہدایت کا ستارہ کہیے، جن کو انوار ہدایت کا ستارہ کہیے، جن کو اسرار حقیقت کا اشارہ کہیے، جن کو دربار شریعت کا مینارہ کہیے، جن کو گلزار طریقت کا نظارہ کہیے، وہ محمد ہے، محمد ہی تو ہے۔ جن کو انوار ہدایت کا ستارہ کہیے، جن کو اسرار حقیقت کا اشارہ کہیے، جن کو دربار شریعت کا مینارہ کہیے، جن کو گلزار طریقت کا نظارہ کہیے، وہ محمد ہیں، محمد ہی تو ہیں۔ اور ملاحظہ فرمائیے گا بند حضرت، عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ جن کی صورت سے آیا، جن کی صورت سے ہم نے نہیں دیکھی ان کی صورت اور نہ دیکھ سکیں گے، لیکن قیامت میں وہ جب ہماری شفاعت کے لیے آئیں گے تو دیکھیں گے ان کو ہم۔ جن کی صورت سے آیا جلوہ نورانی ہے، جن کی صورت سے آیا جلوہ نورانی ہے، جن کی سیرت سے آیا رحمت یزدانی ہے، جن کی خصلت سے آیا، جن کی خصلت سے آیا پیکر ایمانی ہے، جن کی فطرت سے آیا پرتو قرآنی ہے، وہ محمد ہے، محمد ہی تو ہے، وہ محمد ہے، محمد ہی تو ہے۔ جن کی صورت سے آیا جلوہ نورانی ہے، جن کی سیرت سے آیا رحمت یزدانی ہے، جن کی خصلت سے آیا پیکر ایمانی ہے، جن کی فطرت سے آیا پرتو قرآنی ہے، وہ محمد ہے، محمد ہی تو ہے۔ اور ملاحظہ فرمائیے، تغزل میں نعت مراد، ملاحظہ فرمائیے، رسول اللہ کے بال مشہور تھے، زلفیں والے کہلاتے تھے، اور ان کا چہرہ ماشاءاللہ کون اس کا ثانی لا سکتا ہے، اور ان کی کون کس طرح مکمل تعریف کر سکتا ہے، اور جن کی عادت اور خصلت کے علاوہ جن کا برتاؤ ایسا تھا کہ جو دشمن بھی ملتا تھا تو دوست بن جاتا تھا، اور جن کو اگر کوئی شید دیکھ لیا کرتا تھا تو شاداب ہو جایا کرتا تھا، شادہ ہو جایا کرتا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے گا تغزل میں نعت عرض کر رہا ہوں کہ جن کے کاکل کی پریشانی سے رقصاں ہے ہوا، جن کے کاکل کی پریشانی سے رقصاں ہے حیا، جن کے عارض کی ضیا باری سے نازاں ہے ضیا،
جن کے عارض کے ضیا باری سے رقصاں ہیں ضیا، ملاحظہ فرمائیں نازاں ہے ضیا، کہ جن کے انداز کی دلگیری سے، جن کے انداز کی دلگیری سے حیراں ہے ادا، جن کے انداز کی دلگیری سے حیراں ہے ادا، جن کے دیدار کی شادانی سے شادانی ہے فضا، وہ محمد ہیں، محمد ہیں، محمد ہی تو ہیں، وہ محمد ہیں، محمد ہیں، محمد ہی تو ہیں۔ اور بند دیکھیے گا، یہ آپ لوگوں کی عنایت ہے، آپ مجھے نواز رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے گا، کوشش یہ کی کہ روایتوں سے ہٹ کے کچھ نیا کہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، ساری اقوام کو جینے کا قرینہ بخشا، ساری اقوام کو جینے کا قرینہ بخشا، سخت طغیانی میں بھی سخت طغیانی کے عالم میں بھی سفینہ بخشا، سخت طغیانی کے عالم میں بھی سفینہ بخشا، ایک الطاف و عنایت کا خزینہ بخشا، ایک الطاف و عنایت کا خزینہ بخشا، ہم کو اسلام کا نایاب نگینہ بخشا، وہ محمد ہے، محمد ہے، محمد ہی تو ہیں، وہ محمد ہیں، محمد ہیں، محمد ہی تو ہیں۔ اور ملاحظہ فرمائیے عام زندگی پہ رسول اللہ کیسے تھے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ جو کہ ہمدرد تھے اور آج بھی ہیں، تو میں اس کو ہے کہہ کے استعمال کر رہا ہوں موجودہ حالات کا، وہ نہیں ہے ہمارے سامنے لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ عرض کر رہا ہوں کہ جو کہ ہمدرد ہیں، غمخوار ہیں، جو کہ ہمدرد ہیں، غمخوار ہیں مجبوروں کے، جو کہ ہمدرد ہیں، غمخوار ہیں مجبوروں کے، جو کہ مشتاق ہیں، دلدار ہیں رنجوروں کے، جو کہ مشتاق ہیں، دلدار ہیں رنجوروں کے، جو کہ حامی ہیں، طرفدار ہیں، جو کہ حامی ہیں، طرفدار ہیں مزدوروں کے، جو کہ مونس ہیں، مددگار ہیں معذوروں کے، وہ محمد ہے، محمد ہے، محمد ہی تو ہے، وہ محمد ہے، محمد ہیں، محمد ہی تو ہیں۔ اور ملاحظہ فرمائیے گا، کچھ وصف بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہادی حق بھی تھے، ہادی حق بھی تھے، حامل قرآن بھی رہے، جو کہ ہادی حق بھی تھے، حامل قرآن بھی رہے۔ نظر ادھر کام نہیں کر رہی ہے، تھوڑا سا شکریہ۔ ہاں صاحب ملاحظہ فرمائیے گا، وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے میں نے چھوڑی تھی کہ ہادی حق بھی رہے، اب سنا رہا ہوں صحیح، کہ ہادی حق بھی رہے، حامل قرآن بھی رہے، ہادی حق بھی رہے، حامل قرآن بھی رہے، رہبر دی بھی رہے، داعی ایمان بھی رہے، داعی ایمان بھی رہے، شمع وحدت بھی رہے، مشعل عرفان بھی رہے، فخر عالم بھی رہے، ناز رسولاں بھی رہے۔ وہ محمد ہیں، محمد ہیں، محمد ہی تو ہیں، وہ محمد ہیں، محمد ہیں، محمد ہی تو ہے۔ اور یہ آپ کی سماعتوں کو یہ آخری پیش کر رہا ہوں تحفہ، یہ بند 5 مصروں کا، اور اگر یہ بند بھی پسند آ جائے آپ کو تو براہ کرم دعا بھی کیجیے گا کہ اس رسول کی میں نے تعریف کی ہے کہ جس کے لیے ہم سب ہمیشہ محتاج رہتے ہیں۔ جی ملاحظہ فرمائیے گا، اس میں کچھ لفظوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ جو اخوت کا مروت کا محبت کا سلام، جو اخوت کا مروت کا محبت کا سلام، جو صداقت کا عدالت کا حقیقت کا کلام، جو شرافت کا سخاوت کا نظامت کا نظام، جو شرافت کا سخاوت کا نظامت کا نظام، جو شفاعت کا نبوت کا رسالت کا امام، وہ محمد ہے، محمد ہے، محمد ہی تو ہے، وہ محمد ہے، محمد ہے، محمد ہی تو ہے، وہ محمد ہے، محمد ہے،
محمد ہی تو ہے۔ اب صاحب آپ نے سماعت فرمایا، اب کچھ دنیا میں آ جاتے ہیں، اس دنیا میں کہ جہاں ہم دن رات اچھی بری نیک و بد تمام تر باتیں کرتے ہیں، اور کبھی اچھوں سے برے بن جاتے ہیں اور کبھی بروں سے اچھے نظر آتے ہیں۔ میں انہی میں سے سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہیں تو مجھے بھی اچھا سمجھ رہے ہیں، ورنہ میری اوقات بہت کم تر ہے، گناہ گار ہوں۔ تو کچھ اشعار سنانے کی کوشش کر رہا۔ یہاں پر آنے کے بعد جب دیکھا کہ کافی نوجوان اردو میں لکھ رہے ہیں، بہت اچھا لکھ رہے ہیں، کلام بھی اچھا ہے، زبان بھی اچھی ہے، انداز بیان بھی بہت اچھا ہے، اور سب سے بڑی خوبی کہ اعتماد بہت ہے، اعتماد بہت ہے، ایک دو کے علاوہ کوئی جھجکا نہیں ہے، اور یہ ایک بڑی تعریف کی بات ہے، کیونکہ اگر ہم میں بہت ساری صلاحیتیں ہیں، ہمارا علم زبردست ہے، لیکن اگر اعتماد نہیں ہے تو ہم سب ٹھوکر کھا جائیں گے۔ تو یہاں میں نے اعتماد سے بھرپور بچوں کو دیکھا، بہت خوشی ہوئی۔ میں اب کچھ بات کر رہا ہوں کیونکہ نوجوان بچے اتنی اچھی اردو پڑھ رہے ہیں۔ میں تو یہ سوچتا تھا ہمارے اتری بھارت جس کو ہم کہتے ہیں شمالی ہندوستان، کہ جہاں اردو کا ستیہ ناش ہوتا جا رہا ہے، جہاں حکومتیں اردو کو تباہ و برباد کر رہی ہیں اور دفتروں سے نکال رہی ہے، تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ کبھی نہ کبھی قتل ہو جائے گی، لیکن یہاں آنے کے بعد امید بندھی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ تو کے تہذیب کا مصدر ہے مگر اے اردو، تو کے تہذیب کا مصدر ہے مگر اے اردو، حسن اخلاق کا پیکر ہے مگر اے اردو، مادر ہند کی دختر ہے مگر اے اردو، مادر ہند کی دختر ہے مگر اے اردو، قومی یکجہتی کا مظہر ہے مگر اے اردو، کبھی قومی یکجہتی کا مظہر ہے مگر اے اردو، اب یہ ہند ہے تجھ کو کسی قاتل کی طرح، تو مگر مٹ نہ سکے گی کبھی باطل کی طرح۔ اب یہی ہند ہے تجھ کو کسی قاتل کی طرح، تم اگر مٹ نہ سکے گی کبھی باطل کی طرح۔ اور اب دیکھیے یہ اردو کیا ہے، آپ سب جانتے ہیں، سب نے تعریف کی، جنہوں نے اردو کا ذکر کیا ہے سب نے اردو کی تعریف کی ہے، میری بھی یہ تعریف گوئی دیکھیے گا۔ عرض کرتا ہوں کہ اس کے ہر لفظ سے محسوس ہو خوشبو بولے، اس کے ہر لفظ سے محسوس ہو خوشبو بولے، سر پہ چڑھتا ہوا جیسے کوئی جادو بولے، سر پہ چڑھتا ہوا جیسے کوئی جادو بولے، ایسا نظارہ تو اس وقت نظر آتا ہے جب کوئی شخص ہر ایک بات میں اردو بولے۔ اس کے ہر لفظ سے محسوس ہو خوشبو بولے، جس کے ہر لفظ سے محسوس ہو خوشبو بولے، سر پہ چڑھتا ہوا جیسے کوئی جادو بولے، ایسا نظارہ تو اس وقت نظر آتا ہے جب کوئی شخص ہر ایک بات میں اردو بولے، جب کوئی شخص ہر ایک بات میں اردو بولے۔ اور آپ نوجوان ہیں، آپ جن حالات سے ہم بھی گزر رہے ہیں اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا ایک قطعہ، اس کو آپ سیاسی کہہ لو سماجی کہہ لو۔ عرض کرتا ہوں دوستو سماعت کیجیے گا، آپ ہی کے لیے نظر کر رہا ہوں، میں تو اب اس لائق ہوں نہیں کہ اس پہ عمل کر سکوں، کچھ دنوں کے بعد جانے والا ہوں، آپ لوگ ابھی ایک طویل زندگی گزاریں گے، آپ پہ بہت ذمہ داریاں ہیں، آپ کو بہت مرحلے طے کرنے ہیں، آپ کو بہت معرکے طے کرنے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ چمن کے حسن کو آفت میں ڈالتے کیوں ہو، چمن کے حسن کو آفت میں ڈالتے کیوں ہو، چمن کے حسن کو آفت میں ڈالتے کیوں ہو۔ کیا ہو گیا یہ مجھے، ہاں، چمن کے حسن کو آفت میں ڈالتے کیوں ہو، ہماری سمت یہ کانٹے اچھالتے کیوں ہو، ہماری سمت یہ کانٹے اچھالتے کیوں ہو، جو ماں کا دودھ پیا ہے تو سامنے آؤ، ہماری پیٹھ پہ خنجر اچھالتے کیوں ہو۔
چمن کے حسن کو آفت میں ڈالتے کیوں ہو، چمن کے حسن کو آفت میں ڈالتے کیوں ہو، ہماری سمت یہ کانٹے اچھالتے کیوں ہو، جو ماں کا دودھ پیا ہے سامنے آؤ، جو ماں کا دودھ پیا ہے تو سامنے آؤ، ہماری پیٹھ پہ خنجر نکالتے کیوں ہو، ہماری پیٹھ پہ خنجر نکالتے کیوں ہو۔ اور حضرات یہ شری نگر ہے، اور نہ جانے کتنے دنوں سے یہاں آنے کی تمنا تھی، کئی بار اشارے ملے تھے، کئی بار جانے کا موقع ملا تھا، لیکن میرے اپنے ذاتی حالات ایسے تھے کہ میں آ نہیں سکا۔ آج اشر میاں کی مہربانی سے اور آپ لوگوں کی محبت سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، تو یہ اپنی غزل آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے گا، عرض کروں، میں آپ سے یہی چاہوں گا کہ آپ داد دیں نہ دیں لیکن توجہ سے سن لیں۔ ملاحظہ فرمائیے گا، جاگتی آنکھوں کو خوابوں کا نگر اچھا لگا، جاگتی آنکھوں کو خوابوں کا نگر اچھا لگا، جس کی منزل ہی نہیں تھی وہ سفر اچھا لگا، جاگتی آنکھوں کو خوابوں کا نگر اچھا لگا، جس کی منزل ہی نہیں تھی وہ سفر اچھا لگا۔ اور شاہد صاحب، یہ ساگر صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں، آپ سے اجازت لے کر ایک شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ میرے چہرے سے سمجھ لیتا ہے میرے دل کی بات، میرے چہرے سے سمجھ لیتا ہے میرے دل کی بات، وہ بہت ماہر ہے اس کا یہ ہنر اچھا لگا۔ میرے چہرے سے سمجھ لیتا ہے میرے دل کی بات، وہ بہت ماہر ہے اس کا یہ ہنر اچھا لگا، وہ بہت ماہر ہے اس کا یہ ہنر اچھا لگا۔ اور جی لیجیے، آپ رکھیے، آپ ضرورت نہیں پڑی۔ میرے چہرے سے سمجھ لیتا ہے میرے دل کی بات، وہ میرے چہرے سے سمجھ لیتا ہے میرے دل کی بات، وہ بہت ماہر ہے اس کا یہ ہنر اچھا لگا۔ اور نعت کا ایک شعر دیکھیے گا، اس میں آ گیا اتفاق سے، نعت کا شعر دیکھیے گا اس تغزل کی زمین میں۔ عرض کرتا ہوں کہ سوئے منزل لے گیا اس کا ہر ایک نقش قدم، سوئے منزل لے گیا اس کا ہر ایک نقش قدم، مدتوں کے بعد کوئی راہبر اچھا لگا، سوئے منزل لے گیا اس کا ہر ایک نقش قدم، مدتوں کے بعد کوئی راہبر اچھا لگا، مدتوں کے بعد کوئی راہبر اچھا لگا۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کس کے لیے کہوں، شعری کچھ ایسا آ گیا، کسی ایک کا نام نہیں لے سکتا، بہرحال دیکھیے گا، سب کے لیے نہیں، سب کے لیے کہنے کے لائق نہیں ہے، کسی سنگل پرسن کو کہنے کے لائق ہے، بہرحال ملاحظہ فرمائیے گا۔ جی اچھا، آپ ہی کی نظر کرتا ہوں پھر میں، ملاحظہ کیجیے گا کہ ایک نظر میں کتنے ہی پیغام مجھ کو دے دیے، ایک نظر میں کتنے ہی پیغام مجھ کو دے دیے، دیکھنے والے کا انداز نظر اچھا لگا، ایک نظر میں کتنے ہی پیغام مجھ کو دے دیے، دیکھنے والے کا انداز نظر اچھا لگا۔ اب دیکھیے یہ نوجوانوں، میرے بھائیوں، کل کی زندگی، کل کی دنیا، کل کا ملک آپ کے کاندھوں پر ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ عرض کرتا ہوں کہ ایک نظر میں کتنے ہی پیغام، کہ دل میں ایک زرین مستقبل کے ارماں جاگ اٹھے، دل میں ایک زرین مستقبل کے ارماں جاگ اٹھے، تجربات عہد رفتہ کا اثر اچھا لگا، تجربات عہد رفتہ کا اثر اچھا لگا، دل میں
ایک زرین مستقبل کے ارماں جاگ اٹھے، تجربات عہد رفتہ کا اثر اچھا لگا۔ اور ایک بار پھر آپ اس کو پازیٹیو نظر سے دیکھیں، اس میں ایک میں نے وہ لفظ استعمال کیا، آپ اس کو پازیٹیو نظر سے دیکھیں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ اس میں چھوٹے چھوٹے پھل آنے لگے ہیں ان دنوں، اس میں چھوٹے چھوٹے پھل آنے لگے ہیں ان دنوں، اس لیے یہ پھولتا پھلتا شجر اچھا لگا، اس لیے یہ پھولتا پھلتا اچھا، واہ واہ واہ، اس میں چھوٹے چھوٹے پھل آنے لگے ہیں ان دنوں، اس لیے یہ پھولتا پھلتا شجر اچھا لگا۔ اور دیکھیے گا، ملاحظہ فرمائیے گا، اب میں اپنی نظر کے بارے میں کہنا ہوں کہ میری نظر کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے، آپ کی نظروں پہ میں نے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا، اب میں اپنی نظر پہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھنا میری نظر کا زاویہ تو دیکھنا، دیکھنا میری نظر کا زاویہ تو دیکھنا، وہ بہت غصے میں تھا مجھ کو مگر اچھا لگا، دیکھنا میری نظر کا زاویہ تو دیکھنا، وہ بہت غصے میں تھا مجھ کو مگر اچھا لگا، وہ بہت غصے میں تھا مجھ کو مگر اچھا لگا۔ اور شعر دیکھیے گا، صوفی ہمارے بیٹھے ہیں، جناب جناب جناب، بہت سے صوفیان کرام یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، ان کے آگے میں تو گناہ گار ہوں، بہرحال ملاحظہ فرمائیے گا، یہ آپ کا تجربہ میں بیان کر رہا ہوں۔ نہ کوئی دنیا کا غم تھا، نہ کوئی دنیا کا غم تھا، نہ کوئی عقبیٰ کی فکر، نہ کوئی دنیا کا غم تھا، نہ کوئی عقبیٰ کی فکر، خود فراموشی کا عالم کس قدر اچھا لگا، خود فراموشی کا عالم کس قدر اچھا لگا، نہ کوئی دنیا کا غم تھا، نہ کوئی عقبیٰ کی فکر، خود فراموشی کا عالم کس قدر اچھا لگا۔ اور ایک شعر اور دیکھیے گا، ایک شعر زخم جگر پر آپ نے ہزاروں لاکھوں شعر سنے ہوں گے، ناچیز کا بھی سنے، کہ کیا طلسماتی تھا اس کے مرمری ہاتھوں کا لمس، کیا طلسماتی تھا اس کے مرمری ہاتھوں کا لمس، آج مجھ کو بھی میرا زخم جگر اچھا لگا، کیا طلسماتی تھا، کیا طلسماتی تھا اس کے مرمری ہاتھوں کا لمس، کیا طلسماتی تھا اس کے مرمری ہاتھوں کا لمس، آج مجھ کو بھی میرا زخم جگر اچھا لگا۔ اور آپ لوگوں کی نظر، سب کی نظر، آپ کی سب کی نظر، اور پھر آپ کی زحمت تمام، اور آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ایک لمحہ اس کے قربت میں گزارا تھا شکیل، ایک لمحہ اس کے قربت میں گزارا تھا شکیل، عمر کا وہ ایک لمحہ عمر بھر اچھا لگا۔ بہت بہت آپ نے مجھے کچھ بہت بہت شکریہ سر، نہیں مجھے 1 منٹ کا ہے، سب سے زیادہ دور میں رہتا ہوں، اب میں معذرت خواہ ہوں، میں اپنی باتوں میں اس مشاعرے کا جنہوں نے انتظام کیا ہے تو 2 کا میں نام بھول گیا تھا اس وقت کہ کتن اور اچھا یہ جو اپنے شکیل صاحب ملک زادہ منظور احمد غالباً انہی کا شعر ہے، شاید ڈاکٹر صاحب تصحیح کریں گے اگر غلط ہوگا، دیکھو گے تو مل جائیں گی ہر موڑ پہ لاشیں، ڈھونڈو گے تو اس شہر میں قاتل نہ ملے گا، یہ ہماری صورت حال ہے۔ خیر، تو سب سے چھوٹی شاعرہ جو ہے یہ بہن ہماری بیٹی کیا نام ہے ان کا؟ آپ ہیں یہ پوٹینشل اچھا ہے، آپ کے کلام میں تخلیق، ہاں توحید و توحیدات، تو ہم سب توحیدی ہیں، تو بیٹی آپ کے کلام میں نے یہ جو دیکھا تخلیقیہ دیکھی تو گائیڈنس کرتے رہنا تو چلے گا۔ خیر، ایک تو اشرف صاحب، ہاں، اور نظامت کے فرائض
जिन्होंने निभाए बहस्ते खूबी कई मुशायरों में कि मैं हाजिर भी रहा, तो इन दो का मैं नाम भूल ही गया। शकील साहब ने अच्छी बात कही सब लोगों के लिए कि यहाँ पर जब आप आओगे ना, मैं एक और बात कहूँगा, युस तुह मज थी जो भी आएगा तो जो समझा यम ती ब्रोखन बिहित चाहे ऐवानस मज बिहित या ब्रोखन अमो सारे खुद ज्यादा बह जाना, अमो सारे खुद ज्यादा बह जाना। तुम पता अख कत वन एतमाद पे यम बताऊँ तुम तकबर, मगर तथ मज ग चीज़ खुद एतमादी जो है आप के अंदर है ना पैदा होगी। अत मज ये एंट्री है नहीं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ यहाँ से नहीं, बात सुनिए ना, बाद में लोग बताएंगे ना क्या कमियाँ हैं, वो मैं कह रहा हूँ। जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बह गए। बहुत शुक्रिया। तो अभी हम शकील जयपुरी साहब का कलाम सुन रहे थे जो कि बेहतरीन था। अब मैं जिन हस्ती को दावत देने जा रही हूँ वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, उस्तादों के उस्ताद हैं, बेहतरीन नकाद कश्मीर के मासूद खां हूँ मैं बिला किसी ताख़ीर दावत देती हूँ जनाब अज़म ख़ान साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात और तासुरात का इज़हार करें इस महफ़िल के मुतालिक। जनाब अज़म ख़ान साहब। सॉरी सर, वेरी सॉरी सर। जनाब सदर और हमारे जितने शोरा हजरात हैं, इन सब के लिए हम एक पैगाम लेके आया हूँ। हमारा एक संगठन है जिसका नाम आरी तारी मज़दूर कल्याण संस्थान, उसकी हमने मीटिंग करी थी आने से पहले। तो वहाँ पर सब ने ये कहा कि आप कश्मीर जा रहे हैं, वहाँ के शोरा हजरात जो है सबको मेरा सलाम कहना। तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ हमारे राजस्थान के संगठन के साथियों के साथ। शकील जयपुरी साहब के एजाज़ में ये मुशायरा जो हो रहा है, इनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। शकील साहब उर्दू के बारे में रात दिन मेहनत करते हैं। राजस्थान के अंदर आपके हज़ारों स्टूडेंट हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं, उर्दू के बारे में बहुत मेहनत करते हैं शकील साहब। आपको बता दूं, आज की तारीख़ में जो वहाँ के डीजी हैं, राजस्थान के डीजी, वो उर्दू आपसे पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि शकील साहब वो दाना है जो खाक में मिलकर, मिट्टी में मिलकर गुलजार होता है, वो शकील साहब दाना। उसलिए हम आपको एक शेर कहना चाहूँगा, बहुत पुराना शेर है, शायद मैं पैदा भी नहीं हूँ जब का वो शेर है, वो इन पे मिलता है। हाँ, बशर राज़े दिली कहकर ज़लीलो ख्वार होता है, बशर राज़े दिली कहकर ज़लीलो ख्वार होता है, निकल जाती है जब खुशबू तो गुल बेकार होता है, निकल जाती है खुशबू जब गुल बेकार होता है। मिटा दो अपनी हस्ती को कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक मिलकर गुले गुलजार होता है। शकील साहब वो हस्ती हैं कि शकील साहब मैं देखता हूँ हमारे संस्था के सलाहकार भी हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। और मैं जानता हूँ कि इंडिया के अंदर कोई ऐसा स्टेट नहीं जहाँ पर आप गए ना हो। हाँ, आपकी बहुत मेहनत रही उर्दू के अंदर। इतनी बात मैं कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ, क्योंकि हमारे संस्था के जो लोग हैं काफ़ी अभी कोरोना के अंदर बहुत मेहनत की है और काफ़ी मेहनत करते रहते हैं। हमारा एक पैगाम है कि पैगाम इंसान के तहत 24 घंटे में 1 घंटा देश के लिए, वो मेरा काम चलता रहता है और हम लोग सब मिलजुल कर मेहनत करते हैं जनता के लिए। शुक्रिया।
بہت شکریہ جناب اعظم خان صاحب. اب جن شخصیت کو میں دعوت دینے جا رہی ہوں وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں. استادوں کے استاد ہیں، بہترین نقاد ہیں، اور ہماری وادی کے آپ سب